السلام علیکم ناظرین، عرفان لرننگ ہب میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بازار سے متعلق 20 فارسی الفاظ سیکھے تھے اردو ٹرانسلیشن یا میننگ کے ساتھ۔ آج کے سبق میں ہم انہی الفاظ کے ساتھ فارسی جملے اور ان کے اردو ترجمے سیکھیں گے تاکہ آپ انہیں روزمرہ زندگی میں بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں عملی انداز میں فارسی سیکھنے کا یہ خوبصورت سفر۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ تو آج کا ٹاپک ہے لیسن 4 کا ہی دوسرا پارٹ ہے، یہ مارکیٹ ووکیبولری ان پرشین ود سینٹینسز اینڈ اردو ٹرانسلیشن، یعنی یہ فارسی کی جو ووکیبولری ہے، فارسی کے جو الفاظ دیے گئے تھے پچھلے سبق میں، انہی الفاظ کے میننگ ساتھ ساتھ دیے گئے ہیں اور سینٹنس بھی ساتھ ہی بنائے گئے ہیں، انہی سینٹنس کے ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ورڈ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا بازار۔ بازار، تو اس کا سینٹنس کیا بنے گا؟ آپ اپنے طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں کہ اس کا سینٹنس کیا بن سکتا ہے۔ تو اس میں جو جملہ دیا ہے، من ہر روز بے بازار می روم۔ من ہر روز بے بازار می روم، میں روزانہ بازار جاتا ہوں، میں روزانہ بازار جاتا ہوں۔ دوسرا ہے فروشندے۔ فروشندے، فروشندے کہتے ہیں دکاندار کو۔ فروشندے گفت کہ این تازہ ترین میوے ہاست۔ فروشندے گفت یعنی دکاندار نے کہا کہ این تازہ ترین میوے ہا است۔ تو میوے ہا یعنی کہ بہت سارے پھل۔ تو دکاندار نے کہا کہ یہ تازہ ترین پھل ہیں۔ مشتری، تو مشتری کسے کہا جاتا ہے؟ مشتری کہتے ہیں گاہک کو، مشتری کہتے ہیں گاہک کو۔ تو مشتری دنبال تخفیف بود۔ مشتری گاہک کو کہا جاتا ہے اور تخفیف بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ تو تخفیف کہتے ہیں رعایت کرنا، تو گاہک رعایت کی تلاش میں تھا، یعنی کہ گاہک چاہتا تھا کہ اس میں تھوڑی کمی ہو۔ مشتری دنبال تخفیف بود۔ قیمت، قیمت، تو قیمت کو کہا جاتا ہے قیمت ان سیب ہا چندے۔ قیمت ان سیب ہا چندے، کہ ان سیبوں کی قیمت کیا ہے؟ تخفیف لطفاً کمی تخفیف بدہید۔ لطفاً کمی تخفیف بدہید، براہ کرم کچھ رعایت دیں۔ براہ کرم کچھ رعایتیں یا کچھ کمی پیشی کریں۔ پول، پول کہتے ہیں پیسے کو۔ من پول کافی ندارم۔ من پول کافی ندارم یعنی کہ میرے پاس کافی پیسے نہیں ہیں یا میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ گراں، گراں کہتے ہیں مہنگے کو۔ این لباس کھیلی گراں است۔ این لباس کھیلی گراں است یعنی کہ یہ کپڑا بہت مہنگا ہے۔ این لباس یعنی کہ یہ کپڑا، کھیلی
بہت زیادہ، گراں است مہنگا ہے۔ ارزاں، ارزاں کہتے ہیں سستا۔ این کفشہا ارزاں و با کیفیت ہستند، کہ یہ جوتے سستے اور معیاری ہیں۔ آگے خریدن، خریدن کہتے ہیں خریدنا۔ من میخواہم میوه بخورم، میں پھل خریدنا چاہتا ہوں۔ فروختن، فروختن کا مطلب ہوتا ہے بیچنا۔ او لباس ہائے قدیمی اشرا فروخت، او لباس ہائے قدیمی اشرا فروخت، اس نے اپنے پرانے کپڑے بیچ دیے۔ سبزی، من سبزی تازہ از بازار خریدم، من سبزی، سبزی تازہ از بازار خریدم، کہ میں نے تازہ سبزیاں بازار سے خریدیں۔ میوے، میوے، این میوه ها خیلی خوشمزه اند، کہ یہ پھل بہت مزیدار ہیں۔ گوشت، گوشت کہتے ہیں گوشت کو، گوشت گوسفند چند است، یعنی کہ بکرے کے گوشت کی قیمت کیا ہے۔ نان، نان کہتے ہیں روٹی کو۔ لطفاً 2 عدد نان بدہید، 2 عدد نان بدہید، براہ کرم 2 روٹیاں دیجیے۔ شیرینی، او برائے جشن شیرینی خرید، کہ اس نے تقریب کے لیے مٹھائی خریدی۔ مغازے، مغازے، مغازے تازہ تا ساعت 10 باز است، تو مغازے دکان 10 بجے تک کھلی ہے۔ سپر مارکیٹ، من از سپر مارکیٹ مواد غذائی می خورم، میں سپر مارکیٹ سے کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہوں۔ وزن، وزن کہتے ہیں وہی تول کو، وزن کو۔ وزن این کی سے چند ہے، کہ اس تھیلے کا وزن کتنا ہے۔ کلو، 1 کلو برنج می خواہم، کہ مجھے 1 کلو چاول چاہیے۔ چانه زدن، در ایران چانه زدن در خرید رایج است، کہ ایران میں خریداری میں بہاؤ تاؤ کیا ہے، عام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے پچھلے سبق کے جو وکیب تھی انہی وکیب کو ہم نے یہاں سینٹنس بنا کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی۔ تو ناظرین، آج ہم نے بازار سے متعلق الفاظ کے ساتھ فارسی جملے اور ان کے اردو ترجمے سیکھے۔ یہ طریقے آپ کی بول چال اور فہم کو بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور عرفان لرننگ ہب کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بازار سے متعلق مزید جملے یا نیا موضوع سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ اگلا سبق آپ کس ٹاپک پہ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات میں ضرور بتاؤں کہ کچھ میسیج آئے ہیں کمنٹس میں کہ انہوں نے الگ الگ ٹاپکس دیے ہیں۔ امید میں کوشش کروں گا کہ ان پر میں جلدی سے ویڈیوز بنا لوں۔ جس پہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پر ویڈیوز بنانی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان پہ ویڈیو بنائی جائے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔